حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ السلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا, ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں, جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین, فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے, یہ تو ہمیشہ ہے نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا, 14ویں کے چاند, انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا, صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی ذات, میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح, تمہاری ڈیتھ ہو جائے, مر جاؤ تم, وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ, وہ بولتی بند ہو گئی نہیں ہو گئی, وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھگوکے اٹھیں گے نا, اس کو نکالو بھائی, بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی. اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں, لقوہ ہو گیا, جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشرہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لقوہ ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بات میں بڑا غصہ ہوا, مطلب آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے نہیں بولتے. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہا نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما, جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے. اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ وہ ہے نہیں, اور لڑکی کے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے, اور اس کو کیا بول رہا ہے پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لقوہ ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے. آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور both are made for each other جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے, آپ کو کوئی فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا, آپ کی جو الائٹمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی. گاڑیوں کی الائٹمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائٹمنٹ کیا ہو گئی, ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا آپ کے, تھوڑا سا کام نکلا. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لقوے کا اٹیک ہو, اور جو چہرے کی الائٹمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارے ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا,
پاگل ہو گیا تھا، اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا، اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا، پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے، نہیں پاگل۔ اللہ کی قدرت، اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اس کے یہاں کو گھوڑا سا نکل آیا کچھ، تو جب اس نے دیکھا نا، گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے، اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا، کافر۔ یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے، اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، شاعر نے کہا ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے، جہاں ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے سورہ لقمان کی تو کروں، یہ تو درمیان میں بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے، اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا، یہیں ہم انجوائے کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے، کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بیوقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو عقل مند کیا کہے گا، بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے، پیدا ہم نے جانا کہاں ہے اس کے ذریعے، پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے۔ تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ پہلے برزخ کی حیات ہے، اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے۔ یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا ہے، تبھی اللہ مارے گا، سب کو ختم کرے گا۔ تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں آپ لوگ۔